السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کو ہم سب لوگوں کو 3 کام کرنا چاہیے اور 3 کام نہیں کرنا چاہیے۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو 3 کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 روزہ رکھنا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم 9 کو ملا لیں یا 11 کو ملا لیں تو پہلا کام جو ہمیں 10 محرم کو کرنا ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے، کیونکہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی دعا قبول فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور کوئی ایک قوم گزری ہے جو گنہگار تھی، اس نے توبہ کی تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو گنہگار قوم تھی اس کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ اسی لیے ہمیں 10 محرم کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ یہ توبہ کے قبول ہونے کا بھی دن ہے، خاص طور پر افطار کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد ہمیں خاص طور پر دعا کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جو 10 محرم کو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ خوب صدقہ خیرات کرنا ہے، اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے۔ حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 10 محرم کو اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ کئی سال ہم نے اپنے دسترخوان کو 10 محرم کے دن وسیع کیا، لوگوں کو افطار کرایا، غریبوں کو کھانا کھلایا، اپنے گھر والوں کے لیے ہاتھ کو کھول دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے سال رزق میں برکت فرمائی۔ تو یہ 3 کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا ہے، نمبر 2 توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، اور نمبر 3 کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو کھول دینا ہے۔ یہ 3 کام تو کرنا ہے۔ وہ 3 کام جو ہمیں نہیں کرنا ہے، نمبر 1 نمازیں نہیں چھوڑنی ہے۔ تعزیے بنانے والے حضرات، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، ہوتا کیا ہے کہ رات بھر جو ہے نا وہ تعزیے پہ بیٹھے رہتے ہیں، تعزیے بنا کے اس کے سامنے جو ہے وہ کرسی ڈالے، تخت ڈالے، رات بھر جو ہے لوگ بیٹھے رہتے ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ آج بھی جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک لڑکا تخت پہ بیٹھا ہوا تعزیے بنا رہا تھا، وہ تعزیے بنا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم تعزیے بناؤ، سبیلے لگاؤ، کچھ بھی کر رہے ہو، نماز تو سب کی برابر ہے نا۔ اس چیز میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ تعزیے بنانا ناجائز، جائز، غلط، صحیح، یہ سارے اختلافات کی چیزیں، لیکن نماز تو سارے مسلمانوں کے لیے برابر ہے نا۔ نماز تو بہت ضروری ہے، نماز تو نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آخرت میں نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلے گی تو سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے، اور اگر نماز خراب نکل گئی تو سارے اعمال پینڈنگ میں چلے جائیں گے۔ تو بھائی اگر آپ کی نظر میں یہ صحیح بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بدعات ہیں، خرافات ہیں، لیکن ٹھیک ہے تم کر رہے ہو، نماز تو پڑھ لو یار۔ تمہارے نظریے میں، تمہارے اپنے عقیدے میں وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن نماز چھوڑ کے وہ تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ نماز کے بغیر تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو پھر اگر تمہارے عقیدے کے مطابق وہ عبادت بھی ہے، وہ دین کا کام لگ رہا ہے تمہیں، لیکن نماز کے بغیر تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا نا۔ اسی لیے نماز مت چھوڑو۔ اب وہ لگا ہوا تھا اس میں، عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں نکلا، برابر میں مسجد تھی لیکن وہ اسی میں لگا ہوا تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ ہائے، تو تھوڑا تو سوچ یار، جن کی محبت میں تو یہ بنا رہا ہے، کھپچیاں کھڑی کر کے اس پہ جو ہے وہ سجا کے سارا کچھ بنا رہا ہے، پھر تو رات بھر بیٹھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا، پھر تو دوپہر بھری دھوپ میں روزہ نہیں رکھے گا، ایک سنت تو یہ چھوڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا، نماز تو ایک ٹائم کی پڑھ نہیں رہا ہے، اسی کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اسی کو جا کے دفن کرائے گا۔ کیا ہو گیا تیری عقل کو بھائی؟ کچھ تو سوچ یار۔ تو نماز نہیں چھوڑنی بھائی، سب سے کہہ رہا ہوں جو تعزیے بنانے والے ہیں، پوری رات تعزیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، سب سے کہہ رہا ہوں۔ میں فجر کی نماز جب پڑھنے جاتا ہوں تو 10 محرم کو دیکھتا ہوں کہ لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں تعزیے کے سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد نہیں جا سکتے۔ کیا ہو گیا کہ مسجد کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ مسجد سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حالانکہ کربلا کے واقعے سے جو سب سے زیادہ اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کربلا کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کربلا کے واقعے سے مردوں کے لیے سجدے کا اور عورتوں کے لیے پردے کا سبق ملتا ہے۔
اس کو دیکھو آپ، اس پہ غور کرو تھوڑا سا. تو نمبر 1 نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں. نمبر 2 شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے. یہ بڑی بڑی الماریاں تم نے لگا دی، ڈی جے ساؤنڈ لگا دیا، یا حسین کے تم نے میوزک والا اس میں نعتیں بجا دیں. کتنی تکلیف، کتنے بوڑھوں کو، کتنے مریضوں کو تکلیف پہنچتی ہوگی. تم نے تعزیوں کے ذریعے سڑکیں جام کر دی، لوگ نکل نہیں پا رہے ہیں. شریعت کا حکم یہ ایک تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو، تم خود تکلیف بن گئے اوپر سے نیچے تک. سڑکیں تم نے جام کر دی، گاڑی نہیں نکل پا رہی ہیں. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. تو کوئی بھی کام جو شریعت کے خلاف ہو وہ 10 محرم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ 10 محرم یہ، بلکہ محرم کا مہینہ یہ قابل احترام مہینہ ہے. اور محرم کے مہینے میں بھی 10 محرم کو جو دن ہے نا وہ بہت زیادہ برکت والا ہے، فضیلت والا ہے. اب اسی دن میں ہم نے شریعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیے. تو میوزک، ساؤنڈ، شریعت کے خلاف جتنے بھی کام ہیں وہ نہیں کرنا ہے. رزق آپ بانٹ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ بانٹ رہے ہو، لنگر چلا رہے ہو، لیکن لٹاؤ مت. آپ شربت پلا رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اسے برباد تو مت کرو. اتنا رزق 10 محرم کو برباد ہوتا ہے. سڑکوں پہ دونے پڑے ہوئے، پتے دونے بھرے ہوئے حلووں کے اور کسی اور چیز کے، کھانوں کی چیزوں کے پڑے ہوئے ملتے ہیں. غریب کے منہ تک وہ پہنچ نہیں پاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، تھوڑا تو سوچو یار، تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، کیا یہ راستہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے؟ تو نمبر 2، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے. نمبر 3، اپنی بہن بیٹیوں کو روکنا ہے کہ دیکھو راتوں میں اور دن میں یہ تعزیے دیکھنے مت جاؤ. بے پردہ خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بے پردہ فیشنیبل ڈریس پہن کے، لیپا پوتی چہرے پہ کر کے جو تعزیے دیکھنے کے لیے نکلتی ہیں. پھر ان کے پیچھے جو لڑکے چلتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بھائی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جائے گی جس کو دیکھنا ہے. پھر جو چکر بازیاں، کاٹے بازیاں چلتی ہیں، آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، میں اپنی اس کو زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتا. لڑکیاں، خواتین، عورتیں، جوان لڑکیاں. اچھا عجیب بات یہ کہ جو عورتیں، شادی شدہ عورتیں، وہ تو برقعے میں ہوتی ہیں، جن کی طرف کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جو جوان بچیاں ہیں وہ بے پردہ ہوتی ہیں، جن کی طرف نوجوان اٹریکٹ ہو. جس کو ڈھکا ہونا چاہیے وہ تو بے ڈھکی ہے، اور جس کو ڈھکا اس کو بھی ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ڈھکے نہ ڈھکے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کو کوئی فرق نہیں، وہ ڈھکی ہوئی ہے. اور جس کو ڈھکا ہونا چاہیے، جو جوان ہے ابھی، وہ بے پردہ چل رہی ہے. پھر جو ہے وہ لڑکیاں نکلتی ہیں راتوں میں باقاعدہ تعزیے دیکھنے کے لیے. ہماری بہن بیٹیاں جاتی ہیں. خدا کے لیے تھوڑا سا تو یار خوف کھاؤ، تھوڑا سا تو سوچو، آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا دیکھنے جا رہی ہیں؟ تعزیے دیکھنے جا رہی ہیں. کیا یہ عبادت کا کام ہے؟ بے پردہ خواتین کا نکلنا، پھر سج دھج کے عورتوں کا نکلنا، کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ پھر تعزیوں کے نیچے سے وہ جو براق بنی ہوتی ہیں، گھوڑے اور اللہ جانے کیا کیا ٹائپ کے وہ تعزیے بنائے جاتے ہیں، اس کے نیچے اپنے بچوں کو نکالتے ہیں جا کے، تاکہ اس سے مراد پوری ہو جائے گی، بچہ صحت مند ہو جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی. یہ تمام خرافات سے خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھنا ہے، راتوں میں نہیں نکالنا، دن میں بھی نہیں نکالنا. بے پردہ ہو کے کیا ضرورت ہے؟ تعزیے دیکھنے جانا کوئی عبادت تو نہیں ہے نا، بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے نکلنا جائز تو نہیں ہے نا. پھر اتنی بھیڑ میں، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے بھی وہاں ہیں، پھر لڑکیاں، ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ جا رہی ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی ہمیں اپنی بچیوں کو بچانا ہے. تو یہ 3 کام کرنا ہے، اور یہ 3 کام نہیں کرنا ہے. اللہ کرے میری یہ بات آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے، آپ کو